اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ظفر اقبال چودھری۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ نئی بننے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے عدالتی معاملات میں دخل اندازی ہو رہی ہے، لہٰذا تحفظ دیا جائے۔ اس خط میں 1-2 کیسوں کے حوالے بھی دیے گئے، جیسے ٹیرین وائٹ کیس کا تھا کہ جو فیصلہ آیا تھا کہ 2-1 کی اکثریت سے کہ اس کو قابل سماعت ہے یا قابل سماعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے اس خط میں ذکر کیا تھا کہ جن جج صاحبان نے ان کو ناقابل سماعت اس کیس کو قرار دیا تھا ان پر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا۔ اس سے پہلے اس خط میں ایک جج صاحب کا ذکر کیا گیا جو وہ ان کی رہائش زیر تعمیر تھی، اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کی فیملی کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی تھی اور وہ ان میں کوئی چپ لگی ہوئی تھی، اس کے ذریعے وہ ڈیٹا ٹرانسفر بھی ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد کسی اور جج کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بردر ان لا کو اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے فیصلے کا حوالہ بھی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو ایسے نہ چھوڑا جائے، ان کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے اور اس بات کو پبلک کیا جائے کہ وہ کیا درست باتیں تھیں۔ اور ساتھ ان 6 جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو جسٹس عطا بندیال تھے ان کو بھی اس حوالے سے کہا گیا تھا لیکن کوئی ایکشن نہ لیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی بتایا گیا کہ ان کو بھی اس معاملے کے متعلق آگاہی دی گئی لیکن کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ اب یہ خط تو لکھا گیا، اس میں جو 2 بڑی طاقتیں ہیں ان کو فریق بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 1 ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت، اور نمبر 2 پہ ہے ISI خفیہ ایجنسی۔ اب اس بات کا کیا کوئی ثبوت دیا گیا ہے خط میں یا نہیں دیا گیا؟ جو نظر آ رہا ہے بظاہر الزام لگایا گیا ہے لیکن ثبوت کوئی نہیں دیا گیا۔ اب چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا اور تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا لیکن اس کا کوئی اعلامیہ باہر نہ آ سکا، کوئی خبر مل نہیں سکی کہ اس کے اندر 2.5 گھنٹے کیا گفتگو ہوئی ہے یا کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اس بات کو پوٹ اپ کرنا ہے، تحقیق تفتیش کرنی ہے یا کوئی جوڈیشل انکوائری کرانی ہے، اس کے متعلق سو موٹو نوٹس لینا ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف، اٹارنی جنرل اور جناب اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون، چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے۔ وہ ملاقات بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب میٹنگ کے بعد چلے گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ اجلاس دوبارہ طلب کر لیا ہے جو ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ جو اتنی بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا کوئی فیصلہ باہر نہیں آ رہا، اور کوئی انکوائری کرانی ہے یا نہیں کرانی یا کس مخصوص کیس کے بارے میں جو ان کے اعتراضات ہیں ان جج صاحبان کے وہ کیا ہیں، وہ سنے جائیں گے کہ نہیں سنے جائیں گے، ابھی تک اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ جو فریق بنایا گیا ہے، جس کو اس خط میں جس پر الزام لگایا گیا ہے، وہ دوسرا فریق ہے جناب خفیہ ایجنسی ISI یا اسٹیبلشمنٹ۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا اور ابھی تک ان کی ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ کسی بندے نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان جسٹس صاحبان کو پریشرائز کیا، ان کی بلیک میلنگ کی یا اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ISPR کی پریس ریلیز میں وہ بات سامنے آ جائے گی۔ ابھی تک ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، در و دیوار ہل گئے ہیں اور
پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا عدالتی بلنڈر کبھی سامنے نہیں آیا، یعنی لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں جو پہلے عدلیہ کا کردار رہا کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ شاید کوئی شعور آ رہا ہے یا ضمیر جاگ رہا ہے یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت پیدا ہو رہی ہے، اور اس آواز کو اٹھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بھی کھڑے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ عوام کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ جو انصاف پر مبنی فیصلے ہوں عدالتوں میں وہ آنے چاہیے، وہ کسی کے بھی متعلق ہوں۔ جب اگر آج گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی بنا لی، اس سے پہلے نون لیگ بھی عدالتی یہ جو معاملات ہیں ان کا شکار رہی ہے، اور متنازع فیصلے نون لیگ کے متعلق، نواز شریف کے متعلق، مریم کے متعلق، اور جتنی بھی نون لیگ کی پارٹی تھی، انتقامی کارروائیاں ان عدالتوں کے ذریعے فیصلے ان کے خلاف آتے رہے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ ایسا نہ آئے، تو آج ان کو حکومت میں ہیں، آج ان کے پاس طاقت ہے، آج ان کے یہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، پالیسی بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج انہوں نے پی ٹی آئی کو کنارے لگانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف جو قوانین ان کو فائدہ دیتے ہیں وہ بنائے، تو ساری عمر کے لیے اس نے جیل میں بھی نہیں رہنا، ساری عمر کے لیے انہوں نے حکومت میں بھی نہیں رہنا۔ ایک وقت آنا ہے اس نے جیل سے بھی باہر آنا ہے، ایک وقت آنا ہے ان کی حکومت بھی نہیں رہنی۔ جب معاملہ چینج ہونا ہے تو وہی جو قانون آج انہوں نے بنانے ہیں ان کے گلے کا پھندا بنیں گے۔ اگر بہتر طریقے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسی پالیسیاں، ایسی قانون بنائیں جو کل کلاں یہ اپوزیشن میں بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، جو کسی کی غلطی ہو اس کی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، آرمی، آئی ایس آئی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہماری تحفظ کے یہ ضامن ہیں، اور ہماری جو سرحدیں ہیں ان کے یہ محافظ ہیں۔ یہ جاگتے ہیں، ہم سوتے ہیں۔ یہ جاگتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں سکون سے، آرام سے اپنے کاروبار، اپنے معاملات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ناجائز ان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی قیافے اندازے کے متعلق بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ان جج صاحبان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت آنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ان کو اتنا بڑا خط پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے پوری دنیا میں ہمارے ادارے کی بدنامی ہو، کیونکہ یہ وہی ادارہ ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جس سے امریکہ والے پریشان ہیں، افغانی پریشان ہیں، یہ وہی آئی ایس آئی ہے۔ اگر ہم بلا سوچے سمجھے اس پر کوئی الزام لگائیں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی بہتر نہیں ہوگا، ہمارے ادارے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی دخل اندازی کی جاتی ہے، ان کے کسی ایک فرد کی طرف سے کی جاتی ہے، کسی دوسرے فرد کی طرف سے کی جاتی ہے، اس کو روکنا ضرور چاہیے، اس کے متعلق بات بھی کرنی چاہیے، اس کا نام بھی لینا چاہیے۔ اور آج کی یہ جو ملاقات شہباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہوئی ہے، اس کا کوئی فروٹفل نتیجہ نکلنا چاہیے، کوئی اہم پالیسی ہونی چاہیے، اور جو غلط ہے اس کو غلط اور جو صحیح ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔